شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم منتخب. نواز شریف نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی، نو منتخب وزیر اعظم کا خطاب. سب سے بڑھ کر عوام کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کا مشکور ہوں. 45 دن نہیں، شاہد خاقان عباسی 10 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنیں گے. شاہ محمود قریشی کا دعویٰ. مجھے لگ رہا ہے کہ خاقان عباسی صاحب 45 دن کے لیے وزیر اعظم نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کی مدت 10 ماہ ہو جائے. کیا شہباز شریف پنجاب کی وزارت اعلیٰ چھوڑنا نہیں چاہتے؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی سے، تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز سے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سلیم مانڈوی والا سے. And a very warm welcome to this show. آج پاکستان کے نئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی منتخب ہو چکے ہیں. کرداور شخصیتیں سیاسی حلقوں میں ان کو بہت ہی دھیما مزاج بھی سمجھا جاتا ہے، بہت بالکل ہی کنٹروورشل بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اپوزیشن کی طرف سے اعتراضات موجود ہیں اور اعتراضات بھی کافی بڑے موجود ہیں. لیکن اوورآل ان کی شخصیت کو اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ وہ نہ صرف اچھی ہے بلکہ بہت حد تک آپس میں مل جل کر کام کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. مگر جو انہوں نے بات کی آج وہ بڑی اہم ہے. اس بات سے ہمیں 2 باتیں واضح نظر آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب الیکٹ ہوئے تو ان کے مقابلے میں اپوزیشن ہمیں منتشر نظر آئی. کوئی ایک اپوزیشن کا امیدوار نہیں تھا. ریزلٹس پہ اگر آپ نظر ڈالیں ٹوٹل ووٹ شاہد خاقان عباسی صاحب کو 221 ووٹ ملے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی نے جن کو نامنیٹ کیا تھا اور عوامی مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں شیخ اور اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں شیخ رشید صاحب کو 33 ووٹس ملے ہیں. پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے 47 ووٹ حاصل کیے اور جماعت اسلامی کے امیدوار صاحبزادہ طارق کو 4 ووٹس ملے ہیں. سو اس ایکسرسائز سے میسج یہ گیا کہ جو ہمیں ایک یونٹی نظر آئی تھی اپوزیشن میں پاناما کیس کے ورڈکٹ کے وقت، وہ ایک دم سے ہی ہمیں منتشر ہوتی ہوئی نظر آئی. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آ کر ایک بات کی، اور اس سے پہلے ہم نے ایک ٹویٹ دیکھی خواجہ سعد رفیق کی. خواجہ صاحب نے کیا ٹویٹ کی؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. خواجہ صاحب شاہد خاقان عباسی انشاءاللہ 235 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوں گے اور جمہوریت عوام کے ساتھ، اقتدار اختیار کے ساتھ اور ریاست آئین کے ساتھ ہے. اور اسی آئین کے بارے میں نئے پرائم منسٹر نے کیا کہا، لیٹس واچ دیٹ. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس کی کوئی نظیر نہیں تھی. ہم نے اس کو من و ان قبول کیا، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا. نو کراس ٹاک. پاکستان کے عوام نے اس فیصلے کو رد کیا. کوئی لیگل ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کو مان سکے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک کے حقیقی وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ ضرور اس کرسی پر واپس آئیں گے. فلور آف دا ہاؤس کے اوپر پرائم منسٹر کی یہ بات یہ صاف لگ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا نہیں ہے. کیا میسج دیا ہے آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے؟ پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کھل کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک اہم نقطہ، اس پر ہم آتے ہیں. بٹ فرسٹ کم ٹو دس پوائنٹ اینڈ آئی اسٹارٹ ود یو شبلی فراز صاحب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کیا حرج تھا اگر ایک لیڈر کو آپ سب مل کر چن لیتے؟ یہ بات صحیح ہے کہ جیتنا تو نون لیگ نہیں تھا، لیکن ایک میسج جاتا کہ آپ سب اکٹھے ہیں. دیکھیں، اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یونیلیٹرلی ایک کینڈیڈیٹ کو نامنیٹ کر دیا، وہ تو ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو منتخب کرے، اور ہم نے کوئی اپنی پارٹی کے کسی شخص کو نہیں نامنیٹ کیا. ہم نے کہا کہ یہ ایک چونکہ وہ پیٹیشنر بھی تھے
اور ایک اپنی ان کی ایک پارٹی ہے, حالانکہ ان کا تو سراج الحق صاحب کو کر دیتے وہ نہیں, مطلب ہے کہ بات پارٹیز مل جاتی ہیں, نہیں, مطلب ہے کہ وہ تو چوز کرنا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ہماری پارٹی کے ساتھ بڑی جدوجہد کی ہے ان کی پارٹی نے, اور وہ بہت ایکٹیو رہے. اپنا سراج الحق صاحب تو عدالت آتے تھے لیکن ان کا عملی طور پہ ہمارے ساتھ کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ ہماری میں آپ کا alliance doesn't really matter because for them it does not matter because وہ وہاں پہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ الائنس کیا ہوا ہے لیکن سینٹر میں انہوں نے کئی جگہ پہ ڈفرینٹ پوزیشنز لی ہیں. تو اس میں ہم نے وہ کیا. اب جہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں تقریباً, شروع میں تو ایم کیو ایم نے بھی اور جماعت اسلامی نے بھی اور اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کیے پیپلز پارٹی نے بھی, لیکن اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اگر انہوں نے ایسی کوشش کی ہوتی جو کہ انہوں نے کی, لیکن یہ ہے کہ پھر ہر پارٹی نے تقریباً ماں سوائے ایم کیو ایم کے جن کے اپنے وہ ظاہر ہے کہ ان کا وہ لگا رہتا ہے, کبھی وہ حکومت سے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں جس طرح کی ان کی سچویشن ہے, کبھی کیا ان کی پوزیشنز, مولانا فضل الرحمان وہ تو خیر بدلتے رہتے ہیں, ان کی مفادات کی سیاست ہے, تو اس وجہ سے مختلف ہوئے. بٹ پوائنٹ یہ ہے جی کہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے اپنی ہر پارٹی نے اپنا پھر کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. تو کوئی خاص فرق کوئی نہیں پڑا اس سے آپ کے خیال سے؟ ایک سیاسی نقطہ نظر ہے مگر آپس میں اختلافات ہیں اپوزیشن میں, یہ تو ہمیں نظر آ گیا. دیکھیں بیکاز ہر پارٹی کے اپنی مختلف چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے. پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ, ہم اس میں ہم اس اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں جو کہ جس طرح سے چیزیں ہوتی آئی ہیں, تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک کامن چیز بنے گی. لیکن جس طرح پیناما میں ہماری کئی پارٹیز کے ساتھ وہ تھا جس میں کہ ہم اس ایک پوائنٹ پہ اکٹھے تھے, لیکن کئی چیزوں پہ آپ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. تو ایون اپنے ایلائز کے ساتھ بھی اکٹھے نہیں ہیں. یو ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اس لیے مانوی والے صاحب کیا ضروری تھا کہ ایک اپوزیشن کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا, کوئی اچھا میسج آتا یا اپنی اپنا نقطہ نظر ہے؟ میری جو فیلنگ ہے کہ اپوزیشن آئی تھنک واز لیٹ ان کانٹیکٹنگ ایچ ادر, کیونکہ آئی واز پریوی ٹو دس. تو شاہ محمود صاحب نے بھی جب ہمیں فون کیا تو وہ تب فون کیا جب آلریڈی وہ اناؤنس کر چکے تھے شیخ رشید کا کینڈیڈیٹ. تو آئی تھنک جب انہوں نے پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا تو آل پارٹیز تھاٹ کہ دے ہیو ٹو پٹ دیئر اون کینڈیڈیٹ. اس میں پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سنا خورشید شاہ صاحب کو کہتے ہوئے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ لائیں گے تو پھر ہم نے نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی کراچی میں اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آئیدر ہم اپنا کینڈیڈیٹ لائیں گے یا ہم کنسنسس کینڈیڈیٹ لائیں گے. دونوں آپشن تھے پیپلز پارٹی کے پاس, مگر آبویسلی جب انہوں نے اناؤنس کر دیا تو پھر ہم نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ, دوسری پارٹیز بھی اپنا کینڈیڈیٹ لے آئیں. مگر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ, یہ جو امپریشن دیا نا پی ایم ایل این نے کہ یہ انٹرم پرائم منسٹر ہے, اس سے کیا ہوا کہ ایوری بڈی ریئلائزڈ کہ یہ تو ہی از اونلی دیئر فار 45 days. تو اس سے آئی تھنک نو بڈی ٹک دس الیکشن سیریسلی, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, اینڈ ایوری بڈی تھاٹ کہ یہ تو ہی از دیئر فار 40, ریل الیکشن تو بھی آنا ہے. وہ کھوڑو صاحب ہیں تجزیہ نگار, وہ کہتے ہیں کہ سیٹ گرم رکھنے کا الیکشن تھا. حالانکہ پرائم منسٹر نے, خاقان عباسی پرائم منسٹر نے آج یہ کہا کہ میں سیٹ گرم کرنے نہیں آیا ہوں, he contradicted that, but this was the general impression. اور یہ کوئی اپوزیشن نے نہیں دیا, یہ تو انہوں نے خود جس طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا کہ جی یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ریئل پرائم منسٹر آئے گا. I personally feel opposition also felt کہ this is an interim prime minister. There is no big deal کہ there is a consensus candidate or not. تو you know I mean this is my feeling, nobody took it seriously. اہم بات ہے آپ کی, لیکن ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, then I'll come to you. یقیناً یہ بات کہی گئی اور نواز شریف صاحب نے کی جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے اپنی پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ. انہوں نے اس وقت کہا کہ کچھ عرصے کے لیے ہم بنا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر, اس کے بعد آپ لوگ اگر کہیں تو ہم شہباز شریف صاحب کو, اور اس پر سب نے تالیاں بجائیں, بھرپور طریقے سے تالیاں بجائیں. یہ سوال الگ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ میٹنگ پریزائڈ بھی کر سکتے تھے یا نہیں, وہ تو ایک الگ سوال ہے. آج جو کہا شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہ اب اس سوال سے جڑ گیا ہے. اور پھر سب سے اہم بات کہ کیا واقعی شاہد خاقان عباسی صاحب انٹرم پیریڈ کے لیے ہی ہیں یا بات کچھ اور ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج اس حوالے سے ایک بیان دیا. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ ویریئر.
ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی اوتھ اٹھایا ہے, آپ نے دیکھا ہے. عباسی صاحب, we're on here now, so thank you very much for your attention. جوائنٹ کینڈیڈیٹ اگر ہوتا تو کیا زیادہ پریشر ہوتا گورنمنٹ کے اوپر؟ نظر تو نہیں آیا وزیر اعظم کے اوپر کوئی پریشر آج جو انہوں نے تقریر کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ میں دو باتیں جو بھی شبلی فراز صاحب نے بھی کی ہے اور مانڈویرا صاحب نے بھی کی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے جو کینڈیڈیٹ لے کے آئے ہیں, عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں جو شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ کلپ جو عمران خان صاحب ان کے بارے میں باتیں کہا کرتے تھے اسپیچ میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا. یہ بات تو صحیح ہے, لیکن پھر اگر ہم اس طرف چلے گئے تو پھر بڑے لوگ آپ کی کابینٹ میں بھی ہیں, بڑے لوگ آپ کی, دانیال عزیز صاحب کو لے لیں, مارین میمن صاحب کو لے لیں, آپ کی وزیر قانون, امیر مقام کو لے لیں, میں پھر آپ سے امیر مقام صاحب کو لے لیں, اور نام بھی بتا دیں. ابھی تو ان کی پارٹی کے بڑے لوگ آپ کے ساتھ. میں آپ نے بات میری پوری نہیں کی اور میرا خیال آپ سمجھ نہیں سکے میں کیا کہہ رہا تھا. آپ یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کسی کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں چنا. ٹھیک, وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے, رائٹ, وہ ایک سمبولک بھی ہو تو آپ ایک میسیج دیتے ہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ جاوید ہاشمی صاحب کو کھڑا کیا تھا جس کا پولیٹیکل بہت سیاسی طور پر بہت بڑا سٹیچر تھا. آج انہوں نے جب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تو خورشید شاہ یا نوید قمر صاحب جو میرا خیال ہے بہت زمانے سے اس پارٹی میں دونوں اس پارلیمان کا حصہ چلے آ رہے ہیں, اور بیسٹ میں سے انہوں نے لوگ نکال کے اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پٹ کیا. بے شک انہوں نے پتا تھا کہ ہمیں اپنی ووٹیں ملتی ہیں, لیکن یہ ایک میسج ہوتا ہے جب پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کرتے ہیں اور وہ جب بات کرتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے آج بات کرنی تھی. یہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ لانے کے لیے ان کی خواہش ضرور تھی, لیکن عمران خان صاحب کو کون چپ کرا سکتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ وہ جو یہاں زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے 2-3 دن پہلے اپنے جو یہاں کنونشن کیا, کیا کہا ہے, انہوں نے کہا زرداری اب تمہاری باری ہے. آپ نہیں سمجھتے زرداری صاحب کرپٹ ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور مجھے یا کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کس کو یہ الزام دینا, کیونکہ آپ کی لیڈرشپ تو آن ریکارڈ کہہ چکی ہے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر کسی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلی انہوں نے جو میڈیا کے ساتھ ایک کانفرنس کی, اس میں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کرپٹ ہے پچھلی گورنمنٹ, وہ سمجھتے ہیں کرپٹ تھے زرداری صاحب. میں نے کہا کہ انہوں نے میاں صاحب نے یہ بالکل وہ چلے ہوئے ایسی کبھی بات نہیں کی کہ زرداری صاحب کا نام لے کے انہوں نے کبھی کہا کہ زرداری صاحب کا. تو میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کرتا, میاں نواز شریف صاحب نے کبھی ایسی بات نہیں کی. اس طریقے سے نہیں کہا, جیسے شہباز شریف صاحب تو گھسیٹنے کی بات کرتے تھے نا, یہ نہیں کہا, لیکن کرپٹ کا. میری آپ بات سمجھیں, میں یہ کہوں کہ ہم شاید آج بھی ان کو کہنے کو تیار ہوں اور یہ بھی ہمیں کہیں, لیکن جب آپ اپوزیشن کا اطاعت کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کی لیڈرشپ کا احترام کرتے ہیں. آج ہمارے پارلیمنٹ میں پتہ چل گیا کہ جو جماعت اسلامی بھی تھی کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی, اور الحمدللہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت یا پارٹی یا میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد یہ اکیلے رہ گئے, ساری سیاسی قوتوں نے آج بھی ہمارا سپورٹ کیا پارلیمان کے اندر, آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک, ساری سیاسی قوتوں نے کیا, نہیں, جو پہلے پوزیشن میں تھی, میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں, ایم کیو ایم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی, جن کے خلاف آپ نے آپریشن کیا, یوں سے آپ نے کیا کامیاب آپریشن ہو. یہ ٹھیک ہے, جب بھی کوئی غلطی کرے گا اس کے خلاف آپریشن ہوگا, لیکن ہم سیاسی اکیلے پان میں نہیں گئے. اور جو جماعتیں کلیم کر رہی تھی وہ آج ایک نقطے پہ اکٹھا نہیں کر سکی کہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ لا کے ہمارا مقابلہ کر سکے. اس سے نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا, کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب, ان کا خیال تھا, جو خیال انشاءاللہ غلط ثابت ہوگا, کہ اگر ان کو ہم نے ہٹا دیا تو ان کی افراتفری ہو جائے گی, ان کے لوگ چلے جائیں گے اور 2018 کا الیکشن ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج اس بات نے ثابت کر دیا کہ ان کے سارے اندازے غلط تھے. اوکے, ہم ایک دفعہ دوبارہ دکھائیں گے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا. اب سوال یہی ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے یا دیگر اداروں کے حوالے سے کیا پرائم منسٹر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, خاص طور پر جو مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی نواز شریف ہیں. آپ کتنے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ہٹائیں گے, تمام لوگ ہی نواز شریف ہیں. یہ ٹویٹ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی آئی, اور لیٹس ہیو اے لک کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس کی کوئی نظیر نہیں تھی, ہم نے اس کو من و ان قبول کیا, ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا, پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا. نو کراس ٹاک, نو کراس پاکستان کے ٹاک. عوام نے اس فیصلے کو رد کیا. کوئی لیگل ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کو مان سکے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک کے حقیقی وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ ضرور اس کرسی پر واپس آئیں گے.
کیا میسج گیا شبلی فراز صاحب جب پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا، 5 ججز نے ڈسکوالیفائی کیا، وہ کہہ رہے ہیں آج بھی وہی وزیر اعظم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اس سارے پورے قصے کو ایک طرف یہ لے گئے ہیں کہ جی یہ صرف اقامہ پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، ویئر ایز جو مین تھرسٹ آف دا کیس ہے اور جو کہ ریفرنسز کا ایک انبار جو ان کے اگلے اس میں شروع ہونے والی ہے، انکوائری شروع ہونے والی ہیں، یہ کیس شروع ہونے والا ہے، تو یہ اس سے ہٹانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ہے وہ تو ایک کمپیلنگ جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز تھیں وہ اتنی کنونسنگ تھیں کہ اسی کی بیس پہ یہ فیصلہ دیا گیا، اور اسی وجہ سے چونکہ پروسیجرل ایشو تھا اس کو کورٹ سنیپ کورٹ میں بھیجا گیا۔ اب یہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے یہ پولیٹیکل شہید، اور یہ مطلب ہے کہ وہ اوریجنلٹی تو ہے نہیں، وہ جس طرح پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یا کہتے تھے کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، یہ اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہر بندہ نواز شریف ہے، یہ ساؤنڈ وہی آئی ہے جو پیپلز پارٹی کہتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ گیلانی صاحب ہٹائے گئے، اس کے بعد جب دوسرے پرائم منسٹر نے نہیں اس طرح کی بات کی، ان کے دیگر لیڈرز نے کی ہوگی۔ دس از ناؤ دی نیو پرائم منسٹر سیئنگ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ بنیادی طور پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہی ول بی اے پپٹ فار اپنا پرائم منسٹر، یہ جو ہے تو پیچھے کھڑے ہوں گے اور یہی وہ کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن پہلے ہم پاکستانی ہیں پھر کسی پارٹی کے ساتھ ہیں ہم، اس انسرٹنٹی سے اور نہیں۔ اور کس نے کہا؟ آپ نے تو ان کی تعریفوں کے پل ایسے باندھ دیے جس سے تو میں بھی کنوینس ہو گیا تھا کہ ان کو تو پرماننٹ وہ پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ ان پہ خود LNG کے بڑے سیریس قسم کے کیسز ہیں، مطلب ہے کہ ان کا تو مطلب ہے اتنے وہ ہیں۔ امپریشن کی بات کی تھی نا ایز اے پولیٹیشین، اس کے بارے میں آپ کے بارے میں بھی یہ رائے ہے؟ نہیں میں وہی ڈیسنٹ گائے ہے، اس لحاظ سے بہت ڈیسنٹ ہے، میں ان کو جانتا بھی ہوں، میرا تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ہم ملک کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس قسم کی انسرٹنٹی جہاں پہ کہ ایک پرائم منسٹر جو انٹرم ہے وہ اگر پولیٹیکل سٹانس لیتا ہے، ہماری اکانومی جس طرح کے، میرا خیال ہے آپ کو اب اکانومی پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمیں یہ دکھاتے رہے ہیں، خواب دکھاتے رہے ہیں کہ جی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی بجلی میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اکانومی یہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، آپ بیٹھ کے دیکھیں تو اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ رائٹ، اگر ہم دوبارہ آ جائیں، لیٹس ٹیک مولوی والا صاحب کامنٹ آن دس آلسو۔ پرائم منسٹر کا یہ کہنا، اور یہ ایک چنک ہے اسپیچ کا، اسپیچ میں کافی اس قسم کے ریفرنسز تھے، یہ ہمیں ٹسل نظر آئے گی آئندہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ اینڈ جوڈیشری؟ نہیں دیکھیں، پرائم منسٹر شوڈ ناٹ سے سچ تھنگس، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میرا خیال عباسی صاحب بھی میرے سے ایگری کریں گے کہ پرائم منسٹر کو کورٹ کے بارے میں، عسکری اداروں کے بارے میں یا ایسے اداروں کے بارے میں جو کہ ان کے ماتحت ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر وہ پہلی اسپیچ میں ان کو کرٹیسائز کریں گے یا ان کو کنڈیم کریں گے تو what kind of message he is sending؟ نمبر 1۔ نمبر 2، he should be careful. Now he is Prime Minister of this country. He should be careful in using his words, because میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں۔ اب تو اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہو گئے نا، PMLN کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، نہیں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اگر وہ اداروں کے خلاف بات کریں تو اپنے ادارے کے خلاف بات کریں۔ ہاں، he is representing the state of Pakistan۔ اگر وہ اسٹیٹ کے اداروں کے بارے میں یہ اوپینین رکھتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ ادارے ان کے لیے کوئی صحیح اوپینین رکھیں گے یا ان کے لیے کوئی کام ایسا کریں گے which will help him to govern۔ تو میرا خیال ہے اس میں he should be very careful and any prime minister of Pakistan should be very careful in making such a statement۔ اینڈ ڈیموکریسی، کیونکہ پیپلز پارٹی بار بار ڈیموکریسی کی بڑی بات کرتی ہے، ڈیموکریسی میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی نواز شریف ہے، وہ بھی نواز شریف ہے؟ I know پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا، نہیں ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے تو الیکشن وائز یہ کہا۔ دیکھیں ہم نے الیکشن وائز، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جو بھی ہوگا وہ بھٹو ہوگا، نہیں ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کی۔ مگر میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں، اور مجھے جو فیلنگ ہے کہ نوئنگ خاقان عباسی صاحب، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی شوڈ گیو دس امپریشن کہ ہی از اے پپٹ پرائم منسٹر، یا وہ اسپیچیں بھی ان کو لکھ کے دی جائیں گی اور وہ پھر بولیں گے۔ تو میرا خیال ہے ان کا اپنا ان کا اسٹیچر ہے، ہی شوڈ کیپ ہز اسٹیچر، ہی شوڈ ناٹ compromise his position
पपेट उन्होंने भी कहा, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आए JIT से तो उन्होंने कुछ पपेट्स का कठपुतलियों का जिक्र किया था कि वो अब उसका ज़माना नहीं, ये भी कुछ कठपुतली नजर आ रही है। देखिए ये खुद इनके ऊपर, इट विल डिपेंड ऑन हिम कि वो इस किस्म की बातें ना करें जिससे ये इंप्रेशन कैरी हो। जैसे अभी शिबली फिराज साहब ये इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं, कई और लोग ये इंप्रेशन कैरी कर रहे होंगे, तो चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स विल मेक अ डिफरेंस हाउ पीपल विल लुक एट द न्यू प्राइम मिनिस्टर। क्या जरूरत थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, पहली स्पीच थी, क्या कि उन्होंने एक जारहाना स्टेटमेंट दे दी? देखिए तो उनकी बातें मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने अपनी खुद बात की, जो अभी आप भी सुना रही है, मैं वहाँ बैठा हुआ भी था, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का या जो डिसीजन है वो हमने मनवान मान लिया है, ना सिर्फ माना है, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ज़ाहिर है उसका इम्प्लीमेंट हुआ है तो आज शाहिद खाकान साहब ने आज लफ्ज़ लिया है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास जब ये खबरें आई हैं तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि मैंने अपनी जगह छोड़ दी है। अभी बाद इलेक्शन कमीशन से बात की, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया तो इम्प्लीमेंट हो गया। ये बात क्वेश्चन और क्या कर सकते थे आप उसके मन में एक्सेप्ट किया, मन में नहीं किया। मैं कहता हूँ कि जो आप ये इंप्रेशन यहाँ दिया जा रहा है कि हम फैसला नहीं मानते या हमारी कोई लड़ाई है, हमने कहा कि अपने फैसला, जब फैसला आ जाता है तो फैसले के ऊपर लोग डिस्कशन करते हैं, ये पाकिस्तान के लोगों का हक है, ये डिस्कशन है उसके फैसले के ऊपर। हमने कहा रिव्यू में जाएंगे और वहाँ बात करेंगे, हम तो हमने कहा इनकार ही नहीं की। प्राइम मिनिस्टर जो आज मुंतखब हो गए हैं और अभी तक भी ले लिया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो आज बात की है, उन्होंने ये कहा कि मुझे उनके ख्याल में कि पाकिस्तान की अवाम ये फैसला नहीं मानती, उसकी वजह उन्होंने साथ ये दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रेसिडेंस यहाँ की तारीख में मौजूद नहीं। ये मेरे दोनों भाई हैं, ये इस बात को जानते हैं कि मुझे एक केस बता दें कि यहाँ मिस डिक्लेरेशन के कई 100 केस में बता सकता हूँ जिन पर सजाएं हुई हैं, लेकिन आर्टिकल 62 इन्वोक नहीं किया गया किसी एमएनए के बारे में भी। ये पहली दफ़ा ये नज़ीर हुई है, ये पहली दफ़ा ये मामला हुआ है। ये पार्लियामान भी सोचेगी, ये मेरे दोस्त अलहदा बैठ के ये भी सोचते होंगे कि क्या मिस डिक्लेरेशन अगर ये ही था तो फिर जितने भी एमएनएज को इससे पहले डिस्क्वालीफाई किया गया उन सबको ये जब कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन हुआ तो फिर उनको मिस 62 के नीचे सजा देनी चाहिए थी। उसके बाद आएंगे। एक और बड़ी अहम बात हुई, आप दे दें ब्रेक मुझे जाने दो, उसके बाद आते हैं जो वजीर कानून है पंजाब के, उन्होंने मशवरा दिया है, खबरें आई हैं शहबाज शरीफ साहब को कि क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उस ओहदे को ना छोड़ें, पंजाब में उनकी प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है, जो कि तक़वियत देता है इस बात को कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि अब्बासी साहब जितने दिन कहा जा रहा है उससे ज़्यादा दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इस हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बात की। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट। एंड वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया था PMLN ने या नवाज शरीफ साहब ने, मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट की जो मुद्दत है वो पूरी करेंगे खाकान अब्बासी साहब। ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज की। लिसन टू हिम। ये लग रहा है कि खाकान अब्बासी साहब 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म नहीं होंगे। हो सकता है इनकी मुद्दत 10 माह हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब शायद इलेक्शन न लड़ें, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पंजाब की वजारत आला छोड़ना आसान नहीं होगा। मुस्लिम लीग समझती है कि नून समझती है कि उनका बेस है पंजाब, और वो बेस को खाली नहीं करना चाहेंगे। शिबली फराज साहब, यू एग्री? इट इज़ पॉसिबल जी। शाह महमूद पॉलिटिकल आदमी है और ज़ाहिर है कि हम भी समझते हैं कि बुनियादी तौर पे एक तो उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह जो शाह महमूद साहब ने कही, दूसरी वजह जो है, जो कि मेन वजह है, अब देखें आप ताहिरुल कादरी साहब भी वापस आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो कैंपेन चलाएंगे कि जो मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ था उसके ज़िम्मेदारों को अभी तक क्यों कुछ नहीं कहा गया, वो अपने वो करेंगे। तो ये ट्रमेंडस प्रेशर होगा। तो आप एक कैंडिडेट पे इलेक्शन भी लड़वा रहे हैं जो कि चांस भी है कि वो हार भी जाएं, और दूसरा है कि अगर बिल फ़र्ज अस्यूम कर लें कि वो जीत भी जाएं तो आपने अपने जब इधर आएंगे तो इधर तो उन पे केसेस हैं,
ان پہ اس کے علاوہ مال ٹاؤن کے علاوہ اور کتنے کیسز ہیں جن کو کہ ادھر وہ بیل کرا رہے ہوں گے تھرو آؤٹ. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں سیاسی چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کی اس سے ایک ٹیمپرری یا ایڈہاکزم سے کہ جس میں کہ جی ادھر سے ادھر جا رہا ہے ادھر سے ادھر. صرف میرا خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اچھے لوگ ہیں, ان کو اپنے ان لوگوں پہ شریف سے فیملی سے باہر جانا چاہیے. یہ ایک اچھا پریزیڈنٹ ہوگا. پیپلز پارٹی نے بھی کیا, انہوں نے وہ گیلانی صاحب کو لے آئے, انہوں نے پھر اس کے بعد پرویز اشرف کو لے آئے, ورنہ تو وہ اپنی ان کی بھی تو بہن تھی, مطلب اس کو ہی بنا دیتے وہ. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ اچھا ہے کہ جس میں لوگوں کو آنا چاہیے, اور ان کے لوگ پارٹی میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. رائٹ, لیکن یہ بات سوچی تو ہوگی جس وقت شہباز شریف صاحب کو نومینیٹ کیا, اب کیوں انہیں لگا ہے کہ یہ غلط فیصلہ کرنا ہے ادر تھنگ. اور آج آپ نے اگر پرائم منسٹر خاقان عباسی کی بات بھی سنی تو انہوں نے بھی اس بات کو ایک طریقے سے رد کیا کہ میں یہاں کوئی ٹیمپرری پرائم منسٹر نہیں آیا ہوں. تو ہی از آلسو گیونگ دیٹ میسج کہ میں یہاں پوری ٹرم کے لیے آیا ہوں, میں یہاں 45 دن کے لیے نہیں آیا. تو اٹس ویری کلیئر. اور یہ آپ تھوڑے ٹائم گزرنے دیں, آئی مین اندر 30 days, اندر 40 days, تو وی ول ہیو مور کلیئرٹی کہ کس طرف پی ایم ایل این جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. بٹ نومینیٹنگ شریف آفٹر ون شریف, یہ کیا میسج دے رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں اس پارٹی کی, آپ کچھ بھی کہہ لیں, اس پارٹی کی یہ پالیٹکس ہے, ایوری تھنگ ان دا فیملی. آپ پوری ان کی اپوائنٹمنٹس دیکھ لیں, آپ ان کی سب کچھ دیکھ لیں, مطلب وہ وزیروں کے علاوہ دی ادر اپوائنٹمنٹس, اس میں سارے کہیں نہ کوئی سیکنڈ کزن ہے, کوئی تھرڈ کزن ہے, کوئی ایوری ہیز ٹو بی, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ان دا فیملی. اگر وہ فیملی میں نہیں ہے تو there is, you know, this is their politics. It's a family concern. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. That's the way they run their politics, which is fine. Right. But the thing is کہ other parties might not agree to this type of politics. Right. کیا وجہ ہوئی, کیا چانس ہے اس بات کا, یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نہ بنے پرائم منسٹر؟ یہ بھی خبریں آئیں بار بار کہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہ رہے کہ وہ اس پوزیشن پر آئیں. دیکھیں, کسی ایک شخص کا یہ فیصلہ نہیں تھا. جب میاں صاحب کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے تو اس وقت بھی ایک میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور پھر وہ میٹنگ اگلے دن بھی چلی. دونوں میٹنگ میں سب نے فیصلہ کیا کہ چونکہ آپ والی سیٹ جو میاں صاحب جس سیٹ سے الیکٹ ہوئے تھے وہ خالی ہوگی, تو اب شہباز شریف صاحب کو الیکشن لڑ کے آنا چاہیے اور پرائم منسٹر بننا چاہیے. شہباز شریف صاحب پہلے بھی ایک وقت ایسا ہے جب میاں صاحب کو باہر نکالا گیا, پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے, تو شہباز شریف صاحب اس پارٹی کے صدر رہے. ٹھیک, ان کا بہت زمانے سے جد اس پارٹی کے ساتھ. یہ بھائی ضرور ہو سکتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے لیے ان کی ہمیشہ سے بڑی جد رہی ہے, اور پنجاب انہوں نے بہت اچھی طرح چلایا ہے. پارٹی کے سب لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ آئیں, اور پھر وہاں فیصلہ ہو گیا ہے. ابھی کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ وہاں انتخاب شروع ہونے والے ہیں. یہ جو لوگ آج یہ باتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہونا اسی طرح, لیکن یہ ایک نئی بات جیسے آپ نکالیں, الیکشن لڑیں گے وہاں سے. آج قریشی صاحب نے سب سے پہلے یہ بات آگے کہی, اس سے پہلے رانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آیا, انہوں نے ظاہر کہا ہوگا کہ میرا یہ مشورہ تھا. مشورہ مینز رائے نہیں, ان کی برائے ہو سکتی ہے لیکن یہ فیصلہ ہو گیا. کوئی یہ فیصلہ پنجاب میں کس کو بنائیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بس ہماری رائے ہم دے آئے ہیں اور وہ آئیں گے انشاءاللہ, الیکشن لڑیں گے اور ملک کا پرائم منسٹر بنائیں گے. یہ تو کلیئر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ریفرنس ان کے خلاف, کوئی یہ ریفرنس جو کون سا ریفرنس ان کے خلاف ہے, کوئی ان کے چیز کسی لیول پہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے. نہ دیبیا میں ان کا کوئی تعلق ہے, نہ وہ کیس ہے, نہ اس کے لیے سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشن دیا. یہ سارے لوگ بیٹھ کے ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں. کسی ایک عدالت میں ان کے خلاف کوئی ریفرنس پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے, اور نہ ہی سپریم کورٹ نے جو ابھی ڈائریکشن دی ہے نیب کے لیے کسی ایک کیس میں شہباز شریف صاحب کا کہیں نام دور دور تک نہیں ہے. سارے معاملے میں جو انسرٹینٹی ہے وہ جیسے کہ ابھی مانوی والا صاحب نے بھی کہا کہ another 30 وہ اس لیے ہے کہ ابھی شبلی صاحب نے کہا کہ LNG کا کیس آج ساری دنیا کو کلیئر ہو گیا کہ یہ خود شاہد خاقان نے ان کو کہا تھا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں ٹرمینل کے اوپر, آپ اس کی انکوائری کریں اور جو آدمی اس کا سزا دے. تو صرف ہم نے تو باڈی والا صاحب بھی سینٹ میں ہیں, آپ بھی سینٹ میں ہیں, ہم نے تو کئی دفعہ ان سے مانگا کہ یہ ہمیں ایگریمنٹ لائیں, ڈیٹیلز دیں, لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمیں نہیں شیئر کیا. دیکھیں ہم نے کیا ہے کتنی دفعہ, یہ مانڈوی صاحب میری پارٹی سے نہیں ہے, صرف پوچھ لیں نہیں ہو رہا تھا کیا اس وقت ہو رہا تھا. ابھی پرووائڈ کریں گے فوری طور پہ شبلی صاحب دیں گے ہی نہیں آپ جی,
دیں گے. اور نیب نے خود کہا تھا نیب میں کہ آپ انکوائری کریں. یہ ہماری اللہ کے فضل سے کوئی ہماری فائنانس کمیٹی میں مانگا گیا, لیکن جس کے چیئرمین ہے یہ نہیں آیا, نہیں بتاتے. یہ میرے دوست گواہ ہیں کہ شاہد خاقان صاحب کی دیکھیں بہت اچھی ریپوٹیشن رہی ہے. جب سے سب سے صرف شاہد خان عباسی تو نہیں ہے نا, اس میں تو اور بھی بڑے لوگ ہیں. آپ نے ادھر قطر میں سیف الرحمان نہیں ہے آپ کی پارٹی کا, سیف الرحمان نہیں ہے. Only question mark on Khaqan Abbasi on LNG is that he has resisted in providing information to the parliament and he has been dodging the parliament to give LNG's information. کانٹریکٹ نہیں دیا, پرائسنگ نہیں دی, ساری چیزیں جو ہم جس وقت جو کمیٹی اور ان دا ہاؤس مانگتے رہے انہوں نے اوائڈ کیا. اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں اوائڈ کرتے رہے, کیا فائدہ تھا اس کو اوائڈ کرنے کا. کل ان کی گورنمنٹ نہیں ہوگی, سب نے آ کے اس کا سب کچھ کھول دینا ہے, سب سامنے آ جانا ہے. اور نیب میں بھی یہ خود گئے, ٹھیک, یو نو وائی, ٹو پریمپٹ کہ کل نیب اس کو چیک نہ کرے. مجھے بتایا لوگوں نے کہ یہ خود گئے نیب, ان کو نیب جانے کی ضرورت نہیں تھی, بٹ بیکاز ہی فیلٹ کہ ٹمورو نیب کین انویسٹیگیٹ دس کیس, اٹ از بیٹر ٹو گیٹ اٹ کلیئرڈ فرام دا نیب. Nobody does this. Nobody goes to the NAB voluntarily کہ یہ ہم, اور especially when government is doing a contract with another company or another government, you don't go to NAB to clear. کتنے contracts government نے کیے ہوں گے جو کہ NAB جا کے اس کی کلیئرفیکیشن یا کلیئرنس لی گئی ہو ایڈوانس میں. I have not been privy to any such contract. اور میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ this is the only thing that is a big question mark on him. I don't know he is involved or he is not involved, but اس پہ ان کے اوپر question mark ہے کہ وہ نیب کیوں گئے, وہ اس ایل این جی کے ڈسکلوجرز کو کیوں اوائڈ کرتے رہے. تو دس ریمینز اے کوسچن مارک. ہی از گلٹی اور ناٹ گلٹی, دس دا کورٹس ول پروو. دیکھیں میں اس کا ایک اصل میں تو عاشق رشید صاحب نے بھی کہا کہ معاہدے کی کاپی چاہیے. انہوں نے سینٹرل پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں بار بار یہ معاملات اٹھائے. انہوں نے اس پہ پریس کانفرنس کی, ان کی لیڈرشپ نے بات کی کہ اس میں بہت بڑا گپلا ہے. انہوں نے کہا اگر گپلا ہے تو سب سے جو کریڈیبل ادارہ ہے ہمارا اس کے پاس ہم لے کے جاتے ہیں. آپ شابل پیشے ہوئے انکوائری ہو, آپ کریڈیبل ادارہ ہے پارلیمنٹ, بالکل پارلیمنٹ, پھر کہتے ہیں جمہوریت, نیب تو آپ کے انڈر ہے, نیب آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں, پارلیمنٹ کو سب رکھی ہیں. کوئی 10 دفعہ شاہد خاقان نے آ کر تقریر کی, ایک چیز ان کو بتائی. دیکھیں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل I'll give you an interesting example. اس کو چھوڑے آپ, یہ تو چلیں ابھی آگے آئے گا معاملہ. ابھی لاسٹ ویک ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے ایف بی آر سے ریکارڈ مانگا, ٹھیک, کہ جی یہ ٹیمپرنگ ایس سی سی پی والے آئے, ادھر وہ لڑکی آئی, that girl who was put in the locked in the room, اس نے آ کے اپنی پوری کہانی بیان کی, باقی سٹاف نے کہانی بیان کی. اس وقت ایف بی آر کا چیئرمین بھی آئے ہوئے تھے, ان سے ہم نے ریکارڈ مانگا کہ آپ ہمیں ریکارڈ دیں. انہوں نے پھر آ کے جھوٹ بولا ان دا کمیٹی کہ جی انڈر دس کلوز میں آپ کو ریکارڈ نہیں دے سکتا, which was a lie. He lied to the committee and he dodged the committee and created a situation کہ ہم کوئی غلط چیز مانگ رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے, اداروں کو آپ ڈیٹیلز دے رہے ہیں, اداروں کو آپ ریکارڈ دے رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ریکارڈ نہیں دے سکتے. تو these kind of things raise question mark. These kind of issues raise question mark. اگر میں اسے اتفاق کرتا ہوں, رول آف بزنس جو ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز پارلیمنٹ سے آپ نہیں چھپا سکتے. اور یہ تو ان کے انڈر تو اس کمیٹی کے نیچے آتا ہے ڈائریکٹلی, کیونکہ فائنانس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ پرویلیج موشن لانی چاہیے, اس کو فارغ کروانا چاہیے. نہیں اگر کیا ہے تو ہم لائیں گے, وہ سسٹم موجود ہے. اگر اس نے اگر غلط بیانی پارلیمنٹ سے کرنا چاہیے, وہ وزیر ہو, وہ کوئی آدمی پارلیمنٹ کے سامنے آ کر, اگر پارلیمنٹ بلائے, یہ کلپ میرے خیال سے میں دوبارہ چلاؤں گی, یہ والا مجھے لگ رہا ہے. اگر کسی نے, اگر ان کے خیال میں تو اس کمیٹی میں نہیں تھا, جو یہ بات کا سینیٹ کی ریکارڈنگ میں موجود ہے, میں موجود فالو دس اور اس آدمی نے اگر کسی اور بھی اوپر آ جائے گا, بیکاز him being the prime minister, تو ظاہر ہے کہ we will pursue it. کیونکہ دیکھیں thank you so much for being on the program. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات یہاں پر نہیں رکے گی بلکہ اور لائن لائٹ میں آئے گی.